بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 76 سے لے کے 77 تک کی تطبیق. یختص خا اور سواد موٹے ہیں، خا میں خراٹ واضح ہو. تصو سواد پر تشدید ہے، پورا ٹائم دے اس کو، سواد موٹا بھی ہے اور سیٹی بھی واضح ہوں. برحمتہ ہا واضح ہو وسط حلق سے. من یشاء نون ساکن کے بعد یا ادغام علون نہ کر رہے ہیں، پورا ٹائم دے اس کو ایک الف کے برابر. یشاء مد متصل 3 الف کے برابر لمبا پڑھیں، اس کو مد متصل کو طول کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے. اللہ لام اسم اللہ اکبر پڑھیں گے. ذو الفضل، ذل لام ساکن ہے لینا، فضلی ضاد کو زا کی ساؤنڈ سے کے ساتھ نہ پڑھے، ضاد ہی پڑھے. فضل العظیم ضی ہے مدہ اور میم کو ساکن کر کے مدی وقفی کریں گے. ومن اہل الکتاب نون ساکن کے بعد حمزہ اظہار کریں گے. اہل میں ہا واضح ہو، اہل الکتابی لام ساکن نہ ہلے تاکہ کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. من ان نون ساکن کے بعد حمزہ اظہار کریں گے، ان اخفا کریں گے باریک. تأمن ہو حمزہ پہ جھٹکا، نون ساکن کا اظہار. تأمن نون ساکن ہلے بھی نہ. بقنطاری نون کے بعد تو ہے، اخفا کریں گے موٹا. قنطاری تنوین کے بعد یا ادغام کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ. یؤدیہ حمزہ کی واضح ہو، حمزہ واضح ہو. یؤدیہ اور مد منفصل ہے. الیک کاف کو زبر کو ساکن میں بدل دیں گے، وقف الابدال اور کاف میں حمزہ جاری رہے گا. اور منہم نون ساکن کا اظہار. منہم من میم ساکن کے بعد میم ادغام شفوی. من ان اظہار. تأمنہ بدینار دی ہے مدہ نہ الف مدہ. بدینار اللہ ادغام بلا غنہ. لا الف مدہ. یؤدیہ الیک الا پورا پڑھے اس کو. اور لا الا نہیں ہے نہ یہ الا ہے. ما دمت ما الف مدہ. دمت میم ساکن نہ ہلے. علیہ لیلین قائما مد متصل ہے اور ما کو وقف الابدال کر کے یا الف مدہ کے ساتھ چھوڑ دیں گے. ذالک ذالک نرمی سے پڑھے. بأنہم نون شدہ غنہ. قالوا قالف مدہ. لو مدہ. لیس لیلین علیلین نا الف مدہ. فی الأمیین میم شدہ غنہ. اور یہاں پہ ہم مد کر رہے ہیں کیونکہ می یا مدہ بن رہا ہے اور یا کے نیچے پھر کھڑی زیر ہے، تو یہاں پہ یہ ایک الف سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے مد اس کا قائم مقام تو ہے نہیں، تو مد کا یہاں پہ کوئی نام تو ہوگا، تو نام یہاں پہ مد تمکین ہے کیونکہ یہ پہلے یا مدہ اور یا مدہ کڑی حرکت کے ساتھ بھی ہے، تو یہاں پہ یہ 2 الف کے برابر ہے. فی الامیین سبیل بی یا مدہ اور لام کو ساکن کر کے مدے
وقف بالابدال کریں گے. وَيَقُولُونَ قُوَّ وَمَدَالُ وَمَدَ عَلَى اللَّهِ لام سنال کو پر پڑھیں گے. کذب سنگل حرکات ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ مو و مد اور آخر میں مد وقفی مد وقف بالاسکان. بلا لام کے اوپر کڑی حرکت. من اوفا نون کا اظہار او واولین بعہدہ ہا واضح ہو. زیر اور کڑی زیر دونوں واضح ہو پڑھتے ہوئے. بعہدہ واتقا قاف کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. فإن اللہ نمشاد غنہ لام سورہ کو پر پڑھیں گے. یحب المتقین قی یا مدہ اور آخر میں مد وقفی. ان الذین نمشاد غنہ ذی مدہ یشترو و مدہ بعہد اللہ لام سورہ کو باریک پڑھیں گے. وَأَيْمَانِهِمْ ایمان یہاں پہ ایمان کا ذکر ہے قسموں کا، اور اگر آپ اس کو ایمان پڑھیں گے تو ایمان کا مطلب ہے ایمان ہی ہے. تو غور کیا کرے ایمان اور ایمان ایک زبر اور زیر کا فرق پورے معنی کو بدل دیتا ہے. ثمنا اخفا کریں گے. قلیلا لی مدہ اور اگر ہم ملا کے پڑھیں گے قلیلا اولئک پھر تنوین کا اظہار کریں گے. اولئک مد متصل. لا خلاق لا الف مدہ خلا الف مدہ. لہم لہم میم ساکن کے بعد فا اظہار شفوی. فی الآخرۃ حمزہ کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. ولا الف مدہ یکلمہم اللہ لام سنال کو اوپر پڑھیں گے. ولا الف مدہ ینظر نون پر اخفا کریں گے موٹا. الیہم لیلین میم ساکن کے بعد یا اظہار شفوی. یوم واولین یوم القیامتی قاف کو موٹا پڑھیں گے. یا کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. ولا الف مدہ یزکیہم زام سختی اور سٹی واضح ہو کی یا مدہ. ولہم میم ساکن کے بعد عین اظہار شفی. عذا الف مدہ عذاب تنوین کے بعد حمزہ یہاں پر اظہار حقیقی کر رہے ہیں. علی لی یا مدہ اور میم کو ہم میم دو پیش کو ہم ساکن سے بدل دیں گے. تو یہاں پہ ہم وقف بالاسکان کر رہے ہیں. تقبل اللہ منی ومنکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمدللہ سورہ آل عمران کی 4 آیات کو آج ہم پڑھیں گے 74 75 76 اور 77. پہلے ہم آیات کا لفظی ترجمہ روٹ ورڈز کو دیکھیں گے. آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے یختص برحمتہ. یختص وہ مخصوص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کو. من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا عظمت والا ہے. اس میں یختص خاص صاد وہ مخصوص کرنا خاص کر لینا خصوصیت اسی سے ہے. اور آیت نمبر 75 ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے من جو ان اگر تأمن ہو آپ امانت رکھیں اس کو بکنطورن ڈھیر یعدی ہی وہ ادا کر دے اس کو الیکا آپ کی طرف یا تمہیں. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو ان اگر تأمن ہو امانت رکھے اس کو بدینارن ایک دینار لا یعدہ نہ ادا کرے اس کو الیکا آپ کی طرف الا مگر ما جب تک دمتا آپ رہیں علیہ اس پر قائمن قائم یا کھڑے رہیں. ذالکا یہ بانہم بوجہ اس کے کہ وہ بے شک وہ قولو وہ کہتے ہیں لیسا نہیں ہے علینا ہمارے اوپر فی الامیین امیوں کے بارے میں سبیل کوئی راستہ. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پر الکذبہ جھوٹ وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. تأمن ہو حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے امن سے ہے نا یہ اصل میں آپ اس کے پاس امانت رکھائیں امانت رکھنے کو کہا جاتا ہے. تأمن ہو آپ امانت رکھائیں. بکنطور کنطور قوف نون تو روٹ ہے اس کا. کنطار کہتے ہیں خزانے کو. ڈھیروں بھی اس کے معنی ہے 250 کلو کے ڈھیر کو کہا جاتا ہے کنطور. اور پھر اس کے بعد دینارن دال نون اور را اس کا روٹ ہے. دینار ایک دینار یا کوئی دینار کیونکہ نکرہ ہے نا اس لیے. اس وقت کی جو کرنسی تھی اس کو کہا جاتا تھا دینار یعنی سکہ رائج الوقت. پھر اس کے بعد ہے دمتا
دمتا دال واو میم دمتا تم رہو، سکون ٹھہر جانا، جو چیز عرصہ دراز تک رہے، دوام بھی اسی سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے سبیل، سین با لام اس کا روٹ ہے، سبیل واضح راستے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال ہر اس چیز کے لیے ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، خیر ہو یا شر ہو، خیر کا راستہ یا شر کا راستہ، کوئی بھی راستہ مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 76، بلا کیوں نہیں، من جو اوفا پورا کیا کرے گا، بعہدہ اپنے وعدے کو، واتقا اور تقوی اختیار کرے گا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین محبت رکھتا ہے تقوی کرنے والوں سے۔ اب یہاں پہ بلا ایک نیا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں اور کیوں نہیں۔ بلا کا استعمال دو جگہ پر ہوتا ہے، یا تو نفی کے لیے یعنی ما قبل کی تردید کے لیے، جو اس سے پہلے لفظ آیا اس کی تردید کے لیے، اور یا پھر استفہام کے جواب میں جو نفی پر واضح ہو، جو نفی پر واقع ہو۔ اس کو میں اردو میں ذرا سمجھا دیتی ہوں آپ کو کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ وعدہ الست، تو اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا تم ایمان لاتے ہو اپنے رب پر؟ تو جواب میں کیا کہا تھا ہم سب نے؟ بلا کیوں نہیں۔ تو یہ ہم نے یعنی کہ جو کیا، جو استفہام کیا تھا نا، اللہ نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اور نفی کے معنوں میں سوال کیا تھا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو، تو اس کے جواب میں ہم نے کہا کہ کیوں نہیں یا باری تعالیٰ، ہم ضرور ایمان لاتے ہیں، اس کا یہ مطلب اس لیے استعمال ہوا۔ اور یا پھر ایک دوسرا جو میں نے کہا تھا نفی کے لیے یعنی ما قبل کی تردید کے لیے، تو ایسے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی، تو جواب میں ہم کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تو یہ ہم جو وہ ہے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ سوال کیا جا رہا ہے، اس میں یہ آمیزش ہے اس بات کی کہ شاید تم نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تو اس طرح سے اس کے لیے یہ پھر بلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 77 پہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یشترون جو بیچتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو، و ایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنن قلیلاً تھوڑی قیمت پر، اولئک یہی لوگ ہیں، لا نہیں، خلاق لہم کوئی حصہ ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت کے لیے، ولا اور نہ ہی، یکلمہم اللہ کلام کرے گا، ہم اللہ اللہ تعالیٰ ان سے، ولا اور نہ، ینظرو دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک المناک۔ اس میں ایک لفظ جو ہے یشترون، یہ پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں، خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لغت ازداد میں سے ہے، یعنی اپوزٹ معنوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ یشترون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ نہیں لکھا۔ اس کے بعد ینظرو، نون زو را اس کا روٹ ہے، دیکھنا، نظر ہوتی ہے نا، اسی سے ہے یہ لفظ، ینظرو دیکھنا یعنی کہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 4 آیات کو ہم دیکھ رہے ہیں، 74، 75، 76 اور 77 کو تفصیل بیان کروں گی۔ آیت نمبر 74 ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہاں پہ بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، پیچھے جو بات ہوئی تھی نا اسی کی کنٹینیوٹی ہے، پیچھے آیا تھا واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا، علم والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ وہ اپنی رحمت میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ نوٹ کیجئے، میں یشاء ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے، تو یاد رکھیے یہ کوئی اندھا قانون نہیں ہے، اندھیر نگری نہیں ہے کہ ہمارا جو حکمران ہمارے ملک کے ہیں ہوتے ہیں عام طور پہ، وہ جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کو نوازتے ہیں جو بالکل ان پڑھ جاہلوں کو وزیر بنا دیا جاتا ہے تعلیم کا، یا اس طرح کی، ہم بہت سارے ہمارے ملک میں ہر طرف اس طرح کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی اس سال جو سائنس دانوں کا ایوارڈ دیا جاتا ہے نا، بیسٹ سائنٹسٹ ایوارڈ، وہ اس دفعہ ایک ایکٹریس کو دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے ملک کا اندھیر نگری ہے، اللہ کی اندھیر نگری نہیں ہے۔ میں یشاء جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ جس کو اللہ چاہے، یعنی کہ جیسے نعوذ باللہ جس پہ اللہ ہاتھ رکھ دے،
100 بندے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ انتہائی نااہل ہو، لیکن اللہ نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ نہیں، یاد رکھیے میں یشاء کے پیچھے کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ایک قانون ہوتا ہے حذف، جس کو کہتے ہیں محذوف کا قانون، ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی لفظ نہیں چھپا ہوا، لیکن بصیرت چھپی ہوئی ہے یہاں پہ میں یشاء کے پیچھے، وہ یہ کہ اللہ اپنے قانون کے تحت جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یعنی اللہ ایک قانون کے ساتھ اللہ پابند نہیں ہے، لیکن وہ اپنے قانون کی پابندی کرتا ہے، جیسے اس نے ہر کائنات کی چیز کو قانون کی پابندی پہ لگایا ہوا ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قانون کی پابندی کرتا ہے۔ جیسے بہت دفعہ یہ بات میں ذکر کر چکی کہ اللہ رحمت ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ اب یہ من یشاء ہدایت کس کو دے گا؟ من یشاء، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو چاہے گا؟ نہیں، جو اس کی طلب کرے گا اللہ کے قانون کے مطابق اس کو اللہ عطا کرے گا۔ اللہ کرے میں اپنی بات اچھی طرح آپ کو سمجھا سکی ہوں کہ اللہ من یشاء کے پیچھے ہمیشہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق وہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور کس کو نوازتا ہے؟ پچھلی سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ نہیں سوری، آج ہم پڑھیں گے، یہ پچھلی دفعہ میں نے پڑھا، میں نے بھی ترجمہ کیا تھا نا تو وہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا، ابھی ہم نے ترجمہ کیا تھا، انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ اللہ محبت کس سے رکھتا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جن سے محبت رکھتا ہے اسی کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 75 پہ چلتے ہیں۔ بہت اہم یہ آیت ہے اس اعتبار سے کہ حکمت، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا، یہاں پہ بہت اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی اچھے افراد چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے افراد کا تذکرہ بھی کرتا رہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اسی طرح سے فرد کا معاملہ ہے کہ برے سے برے آدمی کے اندر بھی کوئی اچھائی موجود ہوتی ہے۔ پہلے میں نے گروہ کی بات کی، امت کی بات کی، کسی قبیلے کی بات کی کہ ان میں سے کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب میں بات کر رہی ہوں انڈیویجول کی، کہ ہر بندے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ تو جب آپ حق کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں جو اچھائی ہوتی ہے نا، اس کا ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کی اچھائی کو پسند کرتے ہیں، صرف اس کی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اس کو ہی اصلاح چاہتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے دل میں کشادگی پیدا ہوگی اور وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے من، ایسے لوگ بھی ہیں، ان تأمن ہو، اگر تم دو ان کو امانت رکھو ان کے پاس، بکنطور، ڈھیروں مال، یعدیہ الیک، وہ تمہیں پورا کا پورا واپس لوٹا دیں گے۔ یعنی ان میں امانت دار لوگ بھی موجود ہیں۔ اس کی مثال بتائی جاتی ہے کہ ایک عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، ان کے پاس ایک یہودی نے 1200 اوقیہ سونا امانتاً رکھوایا، تو انہوں نے ویسے کا ویسا واپس کر دیا۔ اور یہودی بھی ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 1 دینار ان کے پاس رکھو وہ واپس نہ کریں تمہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے عیسائی اور بعد والے یہودی، مطلب یہ کہا گیا کچھ لوگوں نے، یہ بنی اسرائیل سے کیونکہ اہل کتاب سے خطاب ہے نا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جو واپس کر دیتے ہیں وہ عیسائی ہیں اور جو واپس نہیں کرتے وہ یہودی ہیں۔ بہرحال یہ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی ایک اصول ہے، لیکن کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ اہل کتاب میں سے اگر تم انہیں ڈھیر دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں۔ اگلا آیت کا حصہ پڑھتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من جو، ان تأمن ہو، تم دو امانت ان کو، بدینار، 1 دینار کی، الا یعدہ الیک، وہ تمہیں واپس نہ کریں، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ یعنی اگر تم ایسے شخص کے سر پر سوار ہو جاؤ اور اس کو ادائیگی پر مجبور کر دو تب تو وہ تمہاری امانت تمہیں واپس کر دے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اہل کتاب میں سے اکثر کا کردار تو ایسا ہی ہے، لیکن ان میں سے جو تھوڑے بہت دیانتدار تھے ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ بالفعل اس قسم کے کردار کے حامل لوگ اس وقت عیسائیوں میں تو موجود تھے جبکہ یہودیوں میں نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن یہاں پہ جو اللہ نے اہل کتاب کہا ہے نا، تو مشترکہ طور پر اس کا مطلب ہے کہ مشترکہ طور پر دونوں کی بات ہوگی۔ عام طور پر، خاص طور پر آگے تذکرہ بھی آئے گا، یہودیوں میں بددیانتی، بے ایمانی اور خیانت بہت زیادہ تھی۔ اور وہ کیوں آ گئی تھی؟ ذالک بانہم، بوجہ اس کے کہ وہ قولو کہتے تھے، لیسا علینا، نہیں ہے ہمارے اوپر، فی الامیین، امیوں کے بارے میں، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور یہ یہودی جو ہے اپنے علاوہ تمام کو امی کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں باقی سب امی ہیں۔
وہ کہتے تھے لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے، ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اگر ہم امیوں کے بارے میں کچھ بھی کریں تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ یہودیاں کا یہ عقیدہ جو ہے تورات میں نہیں ہے، لیکن ان کی جو اصل مذہبی کتاب کا درجہ ہے نا وہ تورات کی بجائے تالمود کو حاصل ہے۔ یوں سمجھیے کہ تورات تو ان کے لیے ام الکتاب ہے، جبکہ ان کی ساری شریعت، ان کے قوانین اور ضوابط اور عبادات کی ساری تفاصیل جو ہیں وہ تالمود میں ہے۔ اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ ایک یہودی کے لیے دوسرے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن کسی غیر یہودی سے جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح ایک یہودی کے لیے کسی یہود کا مال ہڑپ کرنا حرام اور ناجائز ہے، لیکن کسی غیر یہودی کا مال جس طرح چاہو دھوکہ فریب بددیانتی سے ہڑپ کرو، سب جائز ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ان کے نزدیک انسانیت کا شرف صرف یہودیوں کا حاصل ہے، جبکہ غیر یہودی ان کے نزدیک انسان ہی نہیں ہیں۔ غیر یہودیوں کو وہ انسان نما حیوان یعنی جینٹائلز کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودیوں سے ہر قسم کا فائدہ اٹھا لینا ان کا حق ہے، جیسے کہ گھوڑے کو تانگے اور بیل کو ہل کے اندر جوت لینا اس کے مالک کا حق ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ یہودیوں کے اس فلسفے پر امریکہ میں ایک مووی بھی بنائی گئی ہے، The Other Side of Israel۔ یہ دستاویزی فلم وہاں کے عیسائیوں نے بنائی ہے، اور اس میں انہوں نے یہودیوں کی اپنی کتابوں کے حوالے سے ان کے نظریات کو واضح کیا ہے اور یہودیت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا ہے۔ اور یہ جو مووی ہے نا، اب اس کے اوپر ایک کتاب بھی پبلش ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہے، The Other Side of Israel۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کی بددیانتی کا وہ پھر حجت بھی دیتے ہیں، وہ اس کی لاجک بھی دیتے ہیں۔ کیا لاجک دیتے ہیں کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے غیر امیوں کے بارے میں، ہم جو چاہیں کرتے رہیں، کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا ان کے بارے میں کچھ بھی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللہ کے اوپر الْكَذِبَ جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ آیت نمبر 76 ہے، بلا کیوں نہیں، من اوفا جو جس نے پورا کیا بعہدہ اپنے وعدے کو، واتقا اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ کیوں نہیں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا، تقوی پر چلے گا، تو یقیناً اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، اپنے مذہب اور غیر مذہب کی باتوں میں نہیں پڑے گا، بلکہ جو اللہ نے کہہ دیا، اپنے مذہب نہیں میں کہنا چاہتی، اپنے گروہ اور دوسرے لوگوں کے گروہوں کی باتوں میں نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی بات مانے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں، اللہ اس سے جو اپنا وعدہ پورا کرے گا، اللہ کیوں نہیں ان سے محبت کرے گا، وہ تو تقوی والے ہیں نا، اللہ ان سے ضرور محبت رکھتا ہے اور محبت کرے گا۔ آیت نمبر 77 ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون جو بیچتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو، و ایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت دے کر، یعنی جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اپنے دین کو چھوڑ کر دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا، ہم بالکل سورہ البقرہ کے شروع میں پڑھ آئے ہیں، اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے سے کیا گیا وعدہ پورا کرو تو میں یقیناً تم سے کیا گیا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ سے کیا وعدہ تھا ان کا کہ اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کے بھیجے گئے رسولوں کی مدد کریں گے، رسول جو بھی آئیں گے ان کو مانیں گے اور ان کی مدد کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنے اس وعدے کو چھوڑ دیا دنیاوی فائدوں کے لیے، تو یہ آخرت میں اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ نے کہا وہ لوگ اپنی وعدے کو انہوں نے تھوڑی سی قیمت دے کر بیچ ڈالا۔ اب اس میں تھوڑی سی قیمت کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت اگر کنتار بھی ہو، ڈھیروں بھی ہو، پوری دنیا بھی ہو، تو اللہ کی آیات کے، اللہ کے وعدے کے مقابلے میں یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ
بہت تھوڑی قیمت لی۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے، تو ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَيْمَانُهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت دے کر بیچ دیتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے۔ آج کا اللہ ایسا دیکھتے ہیں، اولئک، ان کے لیے لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامت، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر 5 باتیں بتائی گئی ہیں ان لوگوں کا جو یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، جو اللہ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ان کے لیے 5 ان کے عذاب بتائے گئے، 5 ان کے انجام بتائے گئے۔ نوٹ کیجئے، نمبر 1 ہے لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ گویا کہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا ہے، اور دنیا میں جو بھی کچھ کر کے جائیں گے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر دوسرا بتایا گیا ولا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے روز ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، تیسری سزا ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، چوتھی سزا ہے ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 5 باتیں یہاں پہ بتائی گئیں۔ نوٹ کیجئے، دنیا میں انسان کس لیے عمل کرتا ہے کہ آخرت میں اس کو کچھ حصہ ملے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر دنیا میں انہوں نے یہ 2 کام کیے کہ انہوں نے اپنی آیات، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر، اللہ کے دیے ہوئے وعدے کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، اپنی زندگیاں گویا کہ ایسے بسر کی کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا اور اپنا ایمان بیچ ڈالا، تو آخرت میں ان کے لیے، دنیا میں بڑی نیکیاں کی تو بھی ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ قیامت کے روز ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑی سخت سزا ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور انہیں پاکیزہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی سخت سزا ہے، یہ سخت ترین سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، ویٹنگ ایریا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلی ایک قوم عاد گزر گئی، قوم سمود گزر گئی، فلاں قوم گزر گئی، اب ہماری باری آئی، اللہ تعالیٰ ہمارے سے اگلے لوگوں کو بلا لے گا، وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جائیں گے یا کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، دیکھے گا بھی نہیں اللہ، پاک بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا تو پاک کرے گا نا۔ گناہوں کی تلافی ہوگی وہاں پہ، اگر اللہ چاہے گا نیکیوں کے بدلے میں، ہماری اچھائیوں کے بدلے میں ہمارے گناہ دھوئے گا، لیکن وہ ایسے لوگوں کو تو دیکھے گا ہی نہیں، تو بات کیسے کرے گا؟ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں پاکیزہ بھی نہیں کرے گا، یعنی ایسے لوگ جو ہیں ایسے سخت اخلاقی جرائم کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز بس یہی اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، انہی کی طرف نظر عنایت ہوگی، جو تھوڑا بہت گناہوں کا میل دنیا میں ان کو لگ گیا ہے وہ بھی بزرگوں کے صدقے میں ان پر سے دھو ڈالا جائے گا، یا ان کی امت ہونے کے حوالے سے ہم بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے، حالانکہ دراصل وہاں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوگا۔ یاد رکھیے یہ بات تو کی جا رہی ہے اہل کتاب سے، لیکن وہ تعصب کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بات بھی نہیں کرے گا جس کے پاس بچا ہوا پانی ہو اور وہ کسی مسافر کو وہ پانی نہ دے۔ ایک اور ترمذی کی ہی حدیث ہے کہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرے اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور نمبر 3 ہے امام کی بیعت کرنے والا اور مال نہ ملنے کی وجہ سے اطاعت نہ کرنے والا، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ بہت قسمیں کھانے والا تاجر اور تکبر کرنے والا انسان، اور نمبر 3 فقیر، اور نمبر 4 بخیل جو احسان جتا کر کوئی مال دے، اور نمبر 4 ماں باپ سے فرار ہونے والی بیزار ہونے والی لڑکی۔ اب یہاں پہ لڑکی کی صرف شرط یہاں پہ بتائی گئی، اور اولاد سے بیزار ہونے والا شخص اللہ اس کو پاک بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ بخاری کی بھی ایک حدیث سناتی ہوں، حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں ایک شخص نے بازار میں اپنا مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نعمت
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سخت ترین عذاب نازل کیا جائے گا، بخاری کی حدیث ہے۔ اور ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جو جھوٹی قسم کھائے اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ عذاب علیم کے مستحق صرف یہودی نہیں ہیں، ہم نعوذ باللہ خدا نخواستہ ہم بھی اس سخت عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ ہم یہ احادیث میں بیان کیے گئے جو کام ہیں ان میں سے کوئی بھی کام کرنے والے ہوں۔ جو قرآن نے بتا دیا پہلے تو وہی ہے کہ ہم اپنے وعدے کو، اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا، ہم کیا وعدہ کیا تھا آپ نے اور میں نے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تیرے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتی، گویا زندگی ایسے بسر کروں گی اللہ جیسے تو نے فرمایا، زندگی گزارنے کا طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے مطابق بسر کروں گی۔ اگر میں یہ نہیں کر رہی، گویا کہ میں اپنا ایمان بیچ رہی ہوں دنیاوی فائدوں کے لیے، تو ایسے شخص پر عذاب علیم ضرور نازل ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔